اس ملک میں کیوں نہیں ایکسیپٹ کرتے ڈیورس کو؟ طلاق ہوئی ہوئی ہے تو لڑکی کا ہی قصور ہوگا. آپ ایک بچے کی ماں ہو, ابھی تک مطلب ڈر لگتا ہے کہ کوئی کچھ بول دے گا, بچی کو کوئی کچھ بول دے گا. پیپل یوز ٹو آسک ہر کہ بابا کہاں ہے, اور اسٹل دیر آر ڈیز وین شی کرائز, آئی کرائی. دیر ور ڈیز وین آئی ریئلی وانٹڈ ٹو کل مائی سیلف. تب میں نے اپنے لیے اسٹینڈ لے لیا ہوتا تو تھنگز وڈ ہیو بین ڈفرنٹ. تو وہ کیسے نیویگیٹ کیا کہ نہیں دیٹ از دا گول بس؟ ہم لڑکیوں کو نا سمجھ سب کچھ آ رہا ہوتا ہے, لائک وی آر لسننگ ٹو ایوری تھنگ, وہ صرف ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. اب تک اتنا ٹائم لگ گیا سمجھنے میں کہ نہیں ماں نہیں بننا اس کی. ڈیٹنگ, سیکس ہیز بیکم سو ایزی. Thank you so much for joining, first of all. And secondly, that's the most spontaneous podcast I've ever done. So I'm excited about it. It is. I'm really looking forward. No, I'm glad that you joined. تو ہم تھوڑا سا bluntly کچھ ڈائنامکس کو ڈسکس کریں گے, ذرا کلچرل پین پوائنٹس جو ہیں, جو کلچرل پرابلمس ہیں جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں امپیکٹ ہوتا ہے انڈیویجولی اور ہماری پرسنل مینٹل ہیلتھ پہ بھی, رائٹ؟ اینڈ یو ہیو بین دیئر, ڈن دیٹ, رائٹ؟ And being a single parent in Pakistan, you're raising your daughter? Yeah, daughter. And how old she is? She is 11 years now, mashallah. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا, یہ باہر اتنا اس طرح سے اسٹگمیٹائز نہیں ہے, اٹس ویری نارمل, پیپل ڈو اٹ اینڈ اٹس بیٹر دین بینگ ان اے ٹاکسک ریلیشن. پر پاکستان میں یہ بہت بڑی ایک پرابلم بن جاتی ہے, اور ایک سنگل انڈیپینڈنٹ عورت کو جو کہ سنگل پیرنٹنگ کر رہی ہے یا ڈیورسڈ ہے, تو اس کو ایک بڑا کلچرلی بہت زیادہ اس کو پنچ پوائنٹ کیا جاتا ہے, اس کو ایک سرٹن نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ہیو یو ایور ایکسپیرینسڈ اٹ؟ I experience it almost every day in my life. ایک تو being a single parent, divorced, اور being a social influencer. آپ کو کوئی بھی ہمارے ملک میں انڈیپینڈنٹ وومن کو جو ہے نا کوئی بھی نہیں دیکھے گا عزت کی نگاہ سے. بہت کم لوگ ہیں ایجوکیٹڈ ہیں جو اچھے ہیں, جن کو ایکسپوجر ہے اب ان چیزوں کا, وہ آپ کو ملتے ہیں, دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں. بٹ آئی فیس سو مچ ہیٹریڈ اینڈ سو مچ. ابھی تک مطلب ڈر لگتا ہے کہ کوئی کچھ بول دے گا, بچی کو کوئی کچھ بول دے گا. اپنا تو سیکھ لیا اب یہاں تک پہنچنے تک کہ کوئی خوش نہیں ہونے والا. اینڈ واٹ ایور دے گونا سے, مائی فیملی اینڈ فرینڈس جو میرے قریب ہیں ان کو پتہ ہے کہ وٹ کائنڈ آف اے پرسن آئی ایم. دیٹس واٹ آئی ہیو, مطلب میں نے سمجھ لیا اب اس چیز کو. ورنہ اتنا زیادہ مینٹل ہیلتھ کا کباڑا ہو چکا تھا. مطلب دا کائنڈ آف تھنگس پیپل سے, دے ڈونٹ ایون تھنک, دے ڈونٹ ریئلائز. آپ پبلک فگر ہو تو آپ پبلک پراپرٹی بن گئے ہو. دے سے بول شیٹ, دے مطلب دے تھنک بول شیٹ. سو شروع میں وین آئی کیم ہیئر تب تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا. بیٹی بھی چھوٹی تھی, اور پیپل یوز ٹو آسک ہر کہ بابا کہاں ہے, اور اس طرح ہے. تو یہ چیزیں بہت بہت ڈیفیکلٹ ہوئی اس کو ریئلائز کرانے میں, اس کو سمجھانے میں کہ دس از نارمل, اٹ ہیپنس. اسٹل دیر آر ڈیز وین شی کرائز, آئی کرائی, بٹ دس از ہاؤ اٹ از. آئی تھنک کہ فیملی کا سپورٹ جب ہوتا ہے آپ کو تو دیٹ از ریئلی گڈ. فیملی کا سپورٹ ہونا چاہیے, بیٹیوں کی سننی چاہیے وین دے آر کمپلیننگ, اور اف دے آر سیئنگ اینی تھنگ آپ اس کو مائنڈ میں رکھیں. جسٹ ان کو یہ نہ کہہ دیں کہ نہیں آپ نے اب وہیں جانا ہے, وہیں رہنا ہے. آئی فیس دیٹ, مائی مدر واز لائک دیٹ ایز وہ ویل. دینا کہ نہیں بھاگ کے آؤ, مے بی یو آر رانگ, مے بی ٹرائی ٹو فکس اٹ, مے بی یو کمپرومائز اٹ. تو ایسا آپ نے بھی ڈیفینیٹلی اس طرح سے a lot. My mama was like that because میرے فادر he passed away when I was 15. So اماں نے بھی بس سمجھیں کہ اکیلے ہی بچے پالے. So وہ ذمہ داری وہ یہی تھی, she wanted کہ بس چلتا رہے کسی طرح میری بچیاں بسی رہیں. But she didn't herself realize as well, and so didn't I, کہ نہیں اگر نہیں چل رہی ہے تو don't let your kids suffer, don't let ruin your happiness. کیونکہ مینٹلی میرا there were days when I really wanted to kill myself. اتنے برے دن تھے کہ فیملی کی طرف سے بھی سپورٹ نہیں ہوتا تھا, ادھر سے بھی بہت برا حال ہوتا تھا. I was just 21 when I got married. کچھ پتہ ہی نہیں تھا. I lived my whole life باہر, born and raised in Saudi. یہاں آ کے وہ ایڈجسٹمنٹ ہی ابھی نہیں ہوئی تھی کہ I got married and then بالکل ہی different backgrounds and everything. So اچھا, یہ اسپیسیفکلی ہوتا ہے آف کورس لائک یو سیئنگ ڈفرنٹ بیک گراؤنڈس, تو وہ نان کمپیٹیبلٹی, اور وہ بے بی شاید وہ بھی کلچرل پریشر کی وجہ سے کہ شادی کرنی ہوتی ہے تو کوئی بھی کنوینئنٹ رشتہ نظر آ رہا ہوتا ہے, تو وی جسٹ گو فار اٹ بلائنڈلی. آئی تھنک کہ جب پیرنٹس کو سننی چاہیے کہ اگر بیٹا یا بیٹی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دے ڈونٹ وانٹ ٹو میری ہیئر, یا نہیں بن رہی ہے, نہیں انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے, تو بجائے ان کو ہم فورس کرتے ہیں, ان کو بلیک میل کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر اولاد کہیں نہ کہیں, اچھی اولاد کہیں نہ کہیں آ کے جو ہے نا, آؤٹ آف لو, آؤٹ آف رسپیکٹ, دے گو فار اٹ اینڈ دے رون دیئر لائف.
So I think if that was something کہ اگر تب میں نے اپنے لیے اسٹینڈ لے لیا ہوتا تو things would have been different. اچھا تو حیا پرسنلی آئی مین لائک آف کورس آپ ایک ٹرومیٹک ریلیشن شپ سے آف کورس ڈیورسز آر نیور ہیپی ڈیورس رائٹ اف یو آر ہیپی سیٹسفائڈ کنٹینٹ تو یو ڈونٹ فائل ڈیورس رائٹ. تو آف کورس وہ کہیں نہ کہیں وہ ایک کلیش ہوتا ہے, ایک میجر ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے, یا مے بی یو پارٹ ویز ایون ان ریسپیکٹفل مینر. تو اس میں پرسنلی آپ ایک طرف نیویگیٹ کر رہے ہوتے ہو یو آر ایز اے پرسن, حیا کون ہے, ٹھیک ہے. دین ایٹ دا سیم ٹائم آپ ایک بچے کی ماں ہو, ٹھیک ہے. یہ دو ڈفرینٹ آئیڈینٹیز ڈیولپ ہوتی ہیں. آپ چاہ رہی ہوتی ہو کہ نہیں نکلو اس سے, دین ایٹ سیم ٹائم یو فیل لائک نہیں کمپرومائز کر لو, بچے کا کیا بنے گا, وہ بھی سوسائٹی میں کیسے میں اس کو لے کے چلوں گی, لوگ کیسے دیکھیں گے. وہی جو سب پریشر جو آپ نے فیل کیا اس مینٹل اسٹیٹ کی وجہ سے بہت سی لڑکیاں یہ پریشر اس طریقے سے نہیں انیبل کر پاتی خود کو. تو وہ کیسے نیویگیٹ کیا کہ نہیں دیٹ از دا گول بس اور نہیں. آئی تھنک کہ سب سے پہلے تو آپ کو رسپانسبلٹی, آپ کو یہ سینس پتہ ہونی چاہیے کہ اگر میں نے رسپانسبلٹی اٹھائی ہے, اب میری بیٹی کی ہے, جیسے ابھی بھی آئی ایم ڈوئنگ جاب, میں اپنے سوشل انفلوئنسر بھی ہوں, ایونٹس سے بھی جانا ہوتا ہے, فوٹو شوٹس بھی کرنے ہوتے ہیں. آئی ایم لوکنگ آفٹر مائی مدر, آئی ایم لوکنگ آفٹر مائی ڈاٹر, سو آئی ایم مینیجنگ ایوری تھنگ آل ٹوگیدر. پر دن آتے ہیں ایسے کہ میں روتی ہوں اماں کے آگے کہ میری بس ہو گئی, آئی کانٹ ڈو اٹ, میں نہیں ہو پا رہا ہے, سب کچھ نہیں کر سکتی میں. بٹ اگین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی نو کہ میرے علاوہ کسی اور نے نہیں کرنا, سو دیٹ کیپس می گوئنگ کہ یار دس از اٹ, مطلب کوئی اور نہیں آنے والا میرے لیے بھی اور بچی کے لیے بھی, سو آئی ایم گونا ڈو اٹ. یہ تو پش آپ کو ملتا ہے آف کورس بیکاز یہ تو اب سروائیول انسٹنکٹ کی بھی بات آ گئی نا. ٹرسٹ می ناٹ ایوری باڈی ڈز. ہاں آئی ایم شیور, ہاں اسٹل ہر کوئی اپنی اولاد کی اس طرح فکر بھی نہیں کرتا. آئی ایم شیور یو آر رائٹ, یو آر رائٹ. بٹ وہ ٹائم فیز کیسا تھا جب وہ جس ٹائم فریم سے آپ گزری ہیں, ٹھیک ہے, اس ٹائم پہ وہ جو مائنڈ سیٹ کہ یار نہیں اب یہ جو ایک ہوتا ہے نا باؤنڈری, ہم سم ٹائم ہم ریئلائز نہیں کر رہے ہوتے اور ہم کہیں نہ کہیں کمپرومائز فلیکسیبل ہو کہ وی فورگیٹ آور ٹرو سینس, اور ہمیں ایک کال نہیں مل رہی ہوتی کہ یار یہ باؤنڈری لائن کراس ہوئی نا تو بس یہاں پہ آئی ول کال اٹ آف. وہ کیا وہ باؤنڈری لائن ہونی چاہیے جس میں آپ کی اپنی ایسنس نہ لوز ہو, اینڈ دین یو ریسپیکٹفلی ڈس ایگری اینڈ دین یو پارٹ ویز. Well, it came to it کہ I think I would share my experience that those months were very painful and very traumatized for me. ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا ختم ہو گئی ہے, لائک اب کیا ہوگا, اب بچی کے ساتھ کیسے کوئی ہوگا, کون آگے رکھے گا بچی کے ساتھ. ہیلو, آئی ایم مطلب فاؤنڈر آف رخصت. رخصت پاکستان کی پہلی میچ میکنگ ایجنسی ہے. ہم کسی میٹریمونیل ایپ کی طرح کام نہیں کر رہے جہاں پہ آپ کا سارا ڈیٹا پبلک ہوتا ہے اور نان سیریس ٹائپ کے لوگ ہی صرف ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں, اور نہ ہی ہم کسی ٹریڈیشنل میرج بیورو کی طرح کام کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کو رشتہ آنٹی کلچر سے ڈیل کرنا پڑتا ہے. رخصت کی اپروچ بالکل ڈفرینٹ ہے. رخصت میں ہماری ٹیم آف سائیکالوجسٹ آپ کی ریکوائرمنٹس کو اچھے سے سمجھتی ہے اور صرف ان سے ملاتی ہے جو آپ کے لیے جینوئنلی کمپیٹیبل ہوں. تو اگر آپ یا آپ کا کوئی جاننے والا لائف پارٹنر کی تلاش میں ہے تو ابھی www.rukhsat.com پر فارم سبمٹ کریں, ہماری ٹیم آپ کو خود کانٹیکٹ کرے گی. اور ہاں, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہم آپ کے لیے ایسا کانٹینٹ لاتے رہیں جو آپ کی پرسنل اور میریٹل لائف دونوں میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا. تھینک یو سو مچ, انجوائے یور شو. تو اور گھر والوں پہ بھی برڈن اینڈ ایوری تھنگ, بٹ دا تھنگ از کہ آئی ٹک ٹائم ٹو ہیل. آئی تھنک کہ پہلے پروسیس کرنا بہت ضروری ہے, کوئی بھی چیز ہو, پین ہے, خوشی ہے, کچھ بھی, یو نیڈ ٹو پروسیس دیٹ ٹو ہیل یور سیلف. اور اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہی میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ رسپانسبلٹی تھی میرے پہ, اگر شاید میں اکیلی ہوتی تھنگز وڈ ہیو بین ویری ڈفرینٹ. تو مائی کڈ واز مائی, وہ کیا کہتے ہیں, مطلب مجھے اسی کا ہی سوچنا ان کی وجہ سے پش ایک فورس ملتا تھا, اینڈ یو گیٹ دیٹ موٹیویشن کہ نہیں آئی نیڈ ٹو بلڈ ا ہیلدی انوائرمنٹ ریدر دین اسٹیئنگ ان دی سیم تھنگ. فرینڈز نے بہت سپورٹ کیا, الحمدللہ آئی ایم بلیسڈ ود ریئلی ریئلی گڈ فرینڈس. انہوں نے بہت سمجھایا, بات کر کے اٹ ٹک لائک آلموسٹ این ایئر ٹو بی بیک نارمل. لیکن الحمدللہ بس یہی سوچ رکھی کہ نہیں نکلنا ہے اس میں سے, مطلب زندگی ختم نہیں ہوتی. رسپیکٹفلی اب اسٹل اف آئی ایور کانٹیکٹ ہیم تو ایک عزت طریقے سے ہی بات ہوتی ہے. ہاں اچھا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے میری طرف سے. اوکے نہیں, آئی آلویز ٹاک اباؤٹ کہ ٹھیک ہے ڈیورسز ہیں, میک اٹ نارملائز, بٹ وی کین ٹاک اباؤٹ گریسفل ڈیورسز ایز ویل. کہ اوکے ایٹ پوائنٹ کہ یار آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو آپ کو ایک دوسرے کو برا بھلا یہ وہ سارا کریکٹر اسیسینیشن, پرائیویسی انویڈ کر کے, سارا ریویل کر کے سب کے سامنے رکھ کے بلیم گیم کرنا, اس سب کے علاوہ اگر آپ کو نہیں رہنا, یو کین ڈس ریسپیکٹ کرنے کی ضرورت تو نہیں.
بہت مسئلہ ہے یار. آئی ڈونٹ نو وائی ڈونٹ پیپل ان آور اس ملک میں کیوں نہیں ایکسیپٹ کرتے ڈیورس کو, کیوں نہیں بیٹیوں کو یا بیٹوں کو, دونوں. آئی تھنک دونوں ہی بہت وہ ہوتا ہے کہ چاہے لڑکوں بیچاروں پہ بھی بہت سے ظلم ہوتے ہیں اور لڑکیوں پہ بھی ہوتے ہیں, کیوں نہیں نارمل کرتے اس چیز کو. اگر نہیں چل پا رہی, آپ بجائے اس کو گھسیٹتے رہو, میک اٹ مور ورس, پرولونگ کر کے اپنا بھی بیڑا غرق, اپنی اولاد کا بھی بیڑا غرق, وہ بھی سب کچھ دیکھ رہے ہیں ان کے سامنے کیا ہو رہا ہے, بجائے اس کے کہ آپ پھر عزت سے ختم کرو. زندگی ختم تو نہیں ہو جاتی. اسلام میں یہ چیز ہے, کوئی یہ تو نہیں کہ آؤٹ آف دا وے جا کے کوئی کر رہے ہیں. اسپیشلی لڑکیوں کو تو پھر بہت فیس کرنا پڑتا ہے. تو مطلب طلاق ہوئی ہوئی ہے تو لڑکی کا ہی قصور ہوگا, لڑکی ایسی ہوگی ویسی ہوگی. اور لڑکی کو بعد میں شاید وہ پروپوزلز ڈھونڈنے میں یا مے بی کمپیٹیبلٹی اگین ری گین کرنے میں میرج انسٹیٹیوشن کو وہ زیادہ کمپیریٹیولی فرق پڑتا ہے مردوں کی نسبت. اچھا, آپ نے ظاہر ایک برے ایکسپیرینس سے بندہ گزرتا ہے, یا مے بی واٹ ایور دا ایکسپیرینس از, سم ٹائمز وی اسٹارٹ مس ٹرسٹنگ دا انسٹیٹیوشن آف میرج کہ یار شادیوں کا ہی مسئلہ ہے. کوئی لوگ ہیں نا, آج کل بڑا کلچر چل رہا ہے کہ یار شادی کرنی نہیں چاہیے لوگوں کے حالات دیکھ کے. پر دیکھیے شادیوں کو تو فرق نہیں پڑا, شادیاں تو ساری دنیا میں ہوتی ہیں, شادیاں بالکل شادیاں تو رہیں گی ویسی کی ویسی. بٹ بات یہ ہے کہ اٹس آن دا پرسن, اٹس آن دا ٹو پیپل جو لوگ اس کو بنا رہے ہیں. تو وہ بار بار یہ ایک ایکسپیرینس گزر گیا. تو ہاؤ ٹو ری گین ٹرسٹ فار دا میرج؟ آر یو آپٹمسٹ کہ ابھی بھی آئی ول بی ایبل ٹو میک مے بی ایون سنگل اور ایون ود سم ون, یا پھر وہ ڈر بیٹھ گیا؟ اب ڈر ہے, بٹ ایز ریلیٹڈ ٹو مائی ڈاٹر وہ والا ڈر آتا ہے کہ وہ ٹرسٹ فیکٹر آتا ہے, وہ والا ڈر آتا ہے. اٹ ٹک ٹائم, بٹ آئی تھنک میرج از ریئلی بیوٹیفل اور ہونی چاہیے, کیوں نہیں ہونی چاہیے. ہاں, اب یہ دیکھتی ہوں کہ جو مجھے کمپلیٹلی ایکسیپٹ کرے, جس کو پتہ ہو کہ مطلب یو نو مائی ورتھ, آئی نو مائی ورتھ, تو جو سامنے والا ہے وہ مجھے رسپیکٹ کرے. اور رسپیکٹ اور ٹرسٹ از لائک اٹ موسٹ امپورٹنٹ. آئی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ ایلس. یہ پیار ویار تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اوکے, ہاں رائٹ, اتنا تو میری respect matters more than love. Yeah, when there is respect, when you respect someone, you can't hurt her, you can't say any bad words to them, you can't do anything bad to them. تو وہ ایک مطلب مین فیکٹر یہ آ جاتا ہے, جس کی آپ عزت کرتے ہو, آپ اس سے پیار بھی کرتے ہو, آپ اس کو کچھ برا آپ اس کے ساتھ کر نہیں سکتے ہو. غلطیاں مسٹیکس ہر کسی سے ہوتی ہیں, کیونکہ ہم انسان ہیں, کوئی پرفیکٹ تو ہے نہیں. بٹ ان اے ریلیشن شپ ایکسیپٹینس, رسپیکٹ اینڈ ٹرسٹ از ریئلی امپورٹنٹ. اچھا, آفٹر مے بی آف کورس آپ نے لائف دیکھی ہے, ایکسپیرینسز دیکھے ہیں, مے بی لوگوں سے بھی انٹریکشن رہتا ہوگا, دوستوں کی بھی بہت سی اسٹوری سنتی ہوں گی. وہ کیا چیزیں ہیں جو شاید اب فیوچر میں کسی لڑکے میں نہ کنسیڈر کریں آپ کہ یار یہ تو مطلب اس طرح کا جو سین ہے نا, یہ بیڈ سین ہے؟ ایک زبان کا گندا وہ نہ ہو, ابیوسو نہ ہو, اور ایک کہ محنتی ہو. اب لڑکوں کا کام کرنا بہت ضروری ہے. اگر ان کو کوئی ویژن نہیں ہے کہ ہم نے زندگی میں کچھ بننا ہے, کچھ کرنا ہے, وہ پھر کبھی نہیں کچھ کر سکتے. ایسے مرد کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہے. دے ڈونٹ نو اینی بیلنس آف لائف, دین دے ڈونٹ نو کہ ان کی اپنی زندگی کہاں جا رہی ہے, تو وہ پھر آنے والی فیملی کیسے بنائیں گے یا چلائیں گے. سو آئی ووڈ ریئلی سی دیٹ کہ جو بے شک کم کماتا ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن محنتی ہو, کام کرتا ہو, کام کرنے کچھ بننے کا شوق ہو, مطلب اس کا برین آکوپائڈ ہو ود پازیٹیو تھنگز ریدر دین کہ وہ ہر وقت یہ جی تم کیا کر رہی ہو, سانس کیوں لے رہی ہو, ایسا کیوں چل رہا ہے, یہاں کیوں گئی تھی, یہاں پہ چلی جاؤ. دے آر مین لائک دیٹ. رائٹ. یو وانٹ ٹو سے اینی تھنگ ٹو دیم؟ کچھ کہنا چاہتی ہے پلیز؟ اسکرو یو. اوکے, اچھا گرلز ایکسپیکٹیشنز کے لحاظ سے بھی تھوڑا بات کریں. آف کورس دیکھیے میرج انسٹیٹیوشن میں ہم ایک سائڈ کو تو بلیم کر سکتے ہیں, اب پرسپیکٹیو دوسری طرف بھی ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں ہم بھی سمجھ نہیں پا رہے کہ ہاؤ ٹو نیویگیٹ ود مین. گرلس کو بھی اس طرح سے وہ سمجھ نہیں آ رہی, مے بی شاید دے ڈونٹ نو ہاؤ مین ورک, وٹ دے فیل, وٹ دے وانٹ. تو اس سینیریو میں کوئی غلطیاں جو لڑکیاں کر رہی ہوں فرام یور اون ایکسپیرینسز؟ آئی تھنک یا ٹو بی آنیسٹ, اس چیز کا خیال بہت رکھنا چاہیے کہ گھر کا ماحول جو ہے نا آدمی کے لیے اچھا ہونا چاہیے, پیسفل ہونا چاہیے. اینڈ دین اگین دیٹ از کہ وہی بات ہے کہ آپ کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ کیسی ہے. ان کمپرومائزز بہت سائڈ ہی ہوں گے تو ہی لائف گزرے گی. تو آئی تھنک کہ ہسبینڈ کے گھر آنے سے پہلے ایک تو لڑکیوں کو بڑا تیار شیار ویلکم ہونا چاہیے, اور بہت مطلب دے شوڈ بی ٹاک, لسن to them as well. It's not Active just listening is huge. active listening. You just not that you complain about all your day. Listen to them as well. ان کی چاہے وہ کام سے ریلیٹڈ ہے, چاہے وہ ان کی اینی تھنگ پرسنل ریلیٹڈ ہے, گھر سے ان کے فیملی ایشوز بہت ہوتے ہیں,
تو یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے سر پہ چڑھ جاؤ بھائی تمہاری امی نے مجھے یہ کہا, تمہارے ابو کی وجہ سے یہ ہو گیا, یا اینی تھنگ لائک دیٹ. اٹس رادر یو جسٹ سیٹ. اور بات کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. اس ٹائم اگر آپ لڑیں گے, چیخیں گے اس پہ, تو اس چیز کا حل اس طرح سے نہیں نکلتا. مطلب اماں ہمیشہ یوز ٹو سے کہ بات کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس ٹائم ایک غصہ کر رہا ہو تو تب مت بولو, جب ذرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے پھر اکیلے میں اس سے جو ہے نا اپنے طریقے سے پیار سے بات کرو. تو مرد وہ والی زبان سمجھتا ہے, یہ والی زبان نہیں سمجھتا. رائٹ. تو کیا اس کو اپلائی کر کے دیکھا تھا؟ میں نے ہر چیز اپلائی کر کے دی تھی, بٹ میرا تو یہ تھا کہ وی ور ریئلی ڈفرنٹ بیک گراؤنڈس, ریئلی ڈفرنٹ بیک گراؤنڈس. بالکل ہی گھر کا ماحول الگ تھا, ہر چیز ہی. But I tried. I lived there for like 8 years. I guess but that's not fair to both of you. Absolutely. If you're coming from a different background, nobody to blame. Yeah. That is a non-compatible marriage. Absolutely, So it that's was. where Rukhsat It's just that my family plays realized. a really important part here. Go for compatible marriage. Absolutely. Give me, I'm a matchmaker. Give me a profile. I'm going to hunt and hope you won't regret it at all. Right. So nowadays آپ دیکھتی ہوں گی ظاہر ہے آف کورس ذرا ایک بلنٹ اینڈ فلٹر ورژن کے ساتھ. ڈو یو ہیو سم تھنگ ٹو ٹاک اباؤٹ لو, ریلیشن شپ, ڈیٹنگ, this casual dating thing, this ongoing situation about marital life? Do you have something to say about it? I think not to get into toxic relationships, I really want girls to understand کہ اس طرح کے relationships میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم لڑکیوں کو نا سمجھ سب کچھ آ رہا ہوتا ہے, لائک وی آر لسننگ ٹو ایوری تھنگ, وہ صرف ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں کہ از دس, مطلب ہم اتنا کر رہے ہیں اور سامنے سے اتنا نہیں مل رہا ہے, تو وائی دے آر ڈوئنگ دیٹ. بٹ وی اس وائی کے بجائے جسٹ ایکسیپٹ اٹ کہ اگر یو کانٹ فورس سم ون ٹو لو یو دا سیم وے, یو کانٹ ایکسپیکٹ سم ون ٹو ریسپیکٹ یو دا سیم وے. سو اٹس بیٹر کہ آپ وہ جگہ چھوڑ دیں اگر آپ کو وہاں سے نہیں مل رہا ہے, کہ اپنی لائف. آئی ہیو سین سو مینی گرلز بیچاری, لڑکیاں کیا لڑکے کیا رو رہے ہوتے ہیں, مطلب بٹ اسٹل دے آر واچنگ ایوری تھنگ کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. لڑکیاں دوسروں کے ساتھ جا رہی ہیں, لڑکے دوسروں کے ساتھ جا رہے ہیں, بٹ اسٹل وہ ایک ریلیشن شپ کا نام چل رہا ہے. اچھا یہ کنیکشن ڈیولپ کر لیتے ہیں کافی لوگ, مطلب آئی ڈونٹ نو کہ دے اسٹارٹ being comfortable in toxic relationship. I'm not saying کہ comfortable It's enough, true. but they don't have the courage to kind of really get out of it. تو وہ کیا کرتے ہیں, اس کو normalize بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اسی کو try to make it work, best of the best effort. ہر چیز جیسے you said کہ آپ نے ٹرائی کی, بس وہ ہر چیز ٹرائی کرنے کا مطلب وہی بات ہے کہ اپنی سینس ساتھ ساتھ جاتی جا رہی ہے. ایسے ہی ہے. تو اس چیز میں مطلب یہ جو ٹاکسک ریلیشن شپس ہیں یہ سب کچھ ہے, اب یہ آن گوئنگ سچویشن ہے, اس چیز میں لوگ ہیں, اور سم ہاؤ اس کو obsession کے ساتھ اس کو ایڈمائر کیوں کیا جاتا ہے فار سم ٹاکسک ٹریٹ. جیسے ایک بندہ ڈومینیٹنگ ہے, دی گرلس لائک اٹ. ٹھیک ہے, ڈومینیشن میں یہ تو نہیں ہے کہ جب تمہارا دل کرے گا وہ لیڈ کرے گا, ہی ول لیڈ آل دا ٹائم, and sometimes you don't like it, and most of the time you don't like it, but still they want a masculine dominating lead karne wala boy. Why this obsession is so trendy? I have no idea کہ why girls want that. But they want it, right? They want it. I have few friends who actually say that. See, I know. اور میں اسے یہی کہتی ہوں کہ مطلب this is not respect then. He can shout at you, he can say whatever the shit he wants, and you like that. How is that okay and normal? It's not. تو بٹ آئی تھنک وہ ٹائم کے ساتھ ان کو سمجھ آئے گی کہ this is how it's supposed to be. تھوڑا سا اس کو ڈیکوڈ کریں, یہ کیا ہے, یہ obsession کیا ہے. I'm like any normal person, مطلب وہ کیوں چاہے گا کہ یار مطلب کہ میں I want to be controlled, I want to be submissive. They say it. کیا this why is I don't یار I've seen people, مطلب دو پاگل ایک جیسے ٹاکسک پیپل, they do shit to each other and they still stay together. Like میں آپ کو کیا بتاؤں, there are people اب بتا دیں, ہم بات ہی کرنے بیٹھے ہیں تو آپ بتا دیں, ہم سب کچھ بعد میں بتائیں گے آف دا پوڈ کاسٹ. وہ وہی والی بات ہے کہ سب کچھ اب کیا بندہ سامنے بتائے. Go for it, please go for it. People should know what's going around. کیا آنیسٹلی اس پہ مجھے نہیں پتا کہ لڑکیوں کو یہ چیزیں کیوں پسند ہیں, ہر کوئی الگ ہوتا ہے. لڑکوں کو بہت سی چیزیں پسند ہیں, یہ ایک ڈفرینٹ ایک وہ کانسیپٹ آ جاتا ہے, بٹ اٹس ناٹ رائٹ ٹو بی ان سچ تھنگس, ناٹ رائٹ ٹو بی ان سچ ریلیشن شپس ود ٹاکسک مین اور ٹاکسک فیمیل. لوگ مجھے سمجھ نہیں آتی اتنا برا کیسے کر لیتے ہیں, یا وائی ڈو دے ڈو سچ تھنگس. لائک ون ڈے یو ویک اپ اینڈ یو نو کہ آپ کو پتہ چلے کہ بھائی
this guy or this girl has been living a whole different life, اور آپ کسی کے ساتھ اتنے عرصے سے اور آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ایسے بھی ہوتا ہے. لائک بینگ چیٹڈ کی بات کر رہے ہیں. being cheated in a very مطلب ہر way. It's not just seeing someone, marrying someone or anything. ہر طرح کی. آپ کسی کے ساتھ اتنے عرصے سے آپ کو you can't trust anyone. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کس کے ساتھ ہو. رائٹ. تو یہ چیزیں ٹھیک مطلب کہیں نہ کہیں آئی تھنک وہ میری ایک فرینڈ کہتی ہے کہ لڑکے ہمیشہ نا اپنی باتوں میں بتا رہے ہوتے ہیں اپنی فیلنگس بھی اور اپنا جو ان کا لے کے آپ کو بھی جو بھی تھاٹ پروسیس ہوتا ہے. اٹس جسٹ دیٹ وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیٹ. تو ہم وہ آنکھوں پہ پردہ ڈالا ہوتا ہے. یا مے بی ول فکس دیٹ گائے ون ڈے. ایگزیکٹلی. ایک دن تو میرا ہوگا. ایک دن میرا ہو جائے گا تب میں دیکھ لوں گی اس کی تھوڑی بہت جو عادتیں ہیں الٹی سیدھی. اپنا بے شک کباڑا نکل گیا میں مدر بن جاؤں گی اس کی اور میں اس کو فکس کروں. ایگزیکٹلی دس. اب تک اتنا ٹائم لگ گیا سمجھنے میں کہ نہیں ماں نہیں بننا اس کی. اس کی ماں تو نہیں ڈیفینیٹلی بننا, بیکاز وہ تربیت وہ پارٹ اس کی اماں نے کرنا تھا بچپن میں. ناؤ اٹس ناٹ مائی, میری ذمہ داری تو بالکل بھی نہیں ہے کہ اب ایٹ دس پوائنٹ آف مائی لائف آئی انڈرسٹوڈ دس کہ یو کانٹ, آپ کسی کو سدھار نہیں سکتے, آپ کسی کو سمجھا نہیں سکتے until unless they are not willing to change for you or willing to become a better person. ڈیفینیٹلی. سو ایٹ لاسٹ ٹھیک ہے, آپ تھوڑا سا جو ڈیٹنگ کلچر چل رہا ہے ٹھیک ہے, اور جو فرسٹریشن ہے آل گوئنگ اراؤنڈ, جو بھی لوگوں کی سچویشنز ہیں ان ٹرمز آف دے آر ناٹ ایکسپوز مچ ٹو اپوزٹ جینڈرس ٹھیک ہے, تو وہ کہیں نہ بڑی ویزیبل بھی نظر آتی ہے اور ڈیٹنگ ویب سائٹ جو سننے میں آتا ہے سارا کچھ. اینڈ دے ویری فرسٹریٹڈ ان ٹرمز آف ڈیسپریٹ اباؤٹ سیکس ٹھیک ہے, اینڈ اٹس ہیپننگ ان اے مینر کہ جس میں ڈھکے چھپے طریقے سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان میں, جس کا آؤٹ برسٹ اور زیادہ برا ہوتا ہے. اتنا برا نہیں ہوگا اگر وہ ایک چیز نارمل طریقے سے اگر ہو رہی ہوتی کسی سوسائٹی میں جس میں تھوڑا سا ایتھکس کے ساتھ ہو رہی ہوتی. دیر از نا ایتھکس آف ڈیٹنگ, دین ایتھکس آف سیکشولیٹی, ایتھکس آف گیٹنگ انوالو ود سم ون. تو وہ جو چیٹ کرتے ہیں ان ٹرمز آف جسٹ ٹو ڈیولپ دیٹ سیکشول ریلیشن شپ, اینڈ دے ول کیپ آن چیٹنگ. وہ شادی کے وعدے اور وہ یہ لیک آف ایجوکیشن, مطلب یو ول فائنڈ سم ون ہو ہیز دیٹ سیم انٹرسٹ کہ دے اونلی دیئر فار کیجول سیکس رائٹ. تو یو گو ٹو دیٹ پرسن کہ اتنا ہی مشکل ہے کہ آپ اس کو صرف نیویگیٹ کر کے بتا دو کہ بھائی میرا تو یہ انٹینشن ہے. آپ کا کام تو تب بھی ہو جائے گا بٹ کوئی بیچارہ مینیپولیٹ تو نہیں ہوگا. ایبسلیوٹلی. میری یہی بات تھی کہ کتنا مشکل ہے سچ بولنا, یا صرف یہ کہہ دینا یار کہ میرا تم سے آئی ڈونٹ تھنک دس وے اباؤٹ یو, یا آئی ڈونٹ فیل دس وے اباؤٹ یو, اور اینی تھنگ. آئی تھنک کوئی بھی پرابلم ہو یا کوئی بھی بات ہو, وائی از اٹ سو ڈیفیکلٹ جسٹ ٹو سے اٹ. 10,000 جھوٹ بول لو گے اس کو کور کرنے کے لیے, ایسے ایسے جھوٹ کے بندہ اڑ کے رہ جائے گا. بٹ ایک سچ بول کے بات کلیئر کر کے ختم کر دو یار. کیپ یور رسپیکٹ, کیپ مائی رسپیکٹ. ڈیٹنگ سیکس ہیز بیکم سو ایزی یار, تو اٹس لائک it's so normal and so easy. People think it's not happening. Maybe the older generation. It's happening. I don't know کہ everywhere. Maybe our neighbors are just saying. آپ باہر جاؤ یار, اتنی چھوٹی چھوٹی بچیاں they are sitting in the restaurant and guy will come, ان کو بس نمبر دیں گے, لڑکیاں بھی ان کی ٹیبل پہ جا کے بیٹھ جائیں گی اسی ٹائم. ہم نے یہ چیزیں نہیں کی, ابھی بھی برا لگتا ہے. اور یہ ہو رہا ہے. اچھا people are like they'll مطلب آنکھیں ادھر ادھر کر لیں گے پر وہ یقین نہیں کریں گے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور وہ ماننا نہیں چاہتے somehow. اور اس کے یہی نتیجے نکلیں گے جو نکل رہے ہیں, اینڈ وی آل آر فیسنگ اٹ ایونچولی. اینی لاسٹ تھنگ یو جسٹ وانٹ ٹو سے ٹو پیپل؟ آئی تھنک جسٹ لو یور سیلف اینڈ نو یور ورتھ. آپ جو ہیں یو ڈیزرو دا بیسٹ, ایوری ون ڈیزرو دی ہیپینس. آپ کسی کے لیے اپنے آپ کو خراب نہ کریں بس. آئی تھنک دیٹ از دی ریسپیکٹ یور سیلف اینڈ لو یور سیلف فرسٹ so you can decide better for yourself. Definitely, well said, and thank you so much. It was such a candid conversation. I really loved it. Thank you so much for having me.